بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خوب کل کے درس میں قیامت کے اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کہ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے گرد و غبار کی صورت میں فضاؤں میں بکھر جائیں گے. ٹھیک. تو اہن کے معنی بتایا تھا کہ اہن بروزن ذہن ہے جس کے معنی ہے رنگین پشم. پشم کہا جاتا ہے اونٹ یا دوسرے جانوروں کے ان بالوں کو کہ جس کے ذریعے سے حلاجی کر کے ضخیم اور موٹے کپڑے شال چادریں بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے مولانا جی. یہ ہے روئی جس طریقے سے دھنی جاتی ہے اور دھن کر کے اسے بالکل ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے اسی دھنی ہوئی روئی کے مانند پہاڑ بکھر جائیں گے منتشر ہو جائیں گے گرد و غبار کی صورت میں فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہوں گے. ٹھیک. اس کے بعد قرآن مجید کی اور بھی دوسری آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں پہاڑوں کی مختلف حالتوں کو بیان کیا گیا ہے. پہاڑ کی کوئی ایک ہی حالت نہیں، ایک ہی مرحلہ نہیں ہے، مختلف مرحلے سے پہاڑ گزریں گے، مختلف حالتیں صورتیں اختیار کریں گے. جب قیامت نزدیک آئے گی تو سب سے پہلے یہ پہاڑ اپنی جگہوں سے حرکت کریں گے، اس کے بعد آپس میں ٹکرائیں گے اور ٹکڑوں میں بڑے بڑے ٹکڑے پتھر ٹکڑا ٹکڑا جو ہے اس طریقے سے متلاشی ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے اور آخر میں گرد و غبار کی صورت میں آسمانوں میں اڑنے لگیں گے. یہ تھا. ٹھیک. اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آخر یہ قیامت والے دن پہاڑوں کی یہ جو حالت ہے اس کی تشبیہ کیوں آخر پشم رنگین سے دی گئی ہے. پشم رنگین سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کہا یہ اس لیے کہ جس طریقے سے پشم رنگین میں صرف رنگ نظر آتے ہیں، پشم نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے پہاڑ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گرد و غبار کی صورت اختیار کر لیں گے تو خالی ان کا رنگ نظر آئے گا، پہاڑ کی ذرات نظر نہیں آئیں گے. یعنی پہاڑوں کی جو آخری صورت ہے یوں کہا جائے، خلاصہ اگر کیا جائے تو نتیجے کو بیان کیا گیا ہے. جس طریقے سے پشم رنگین حلاجی کے بعد دھننے کے بعد ایک دم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایک جز اس کا الگ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے پہاڑ کی یہ جو آخری والی کیفیت اور آخری والی حالت ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس کی طرف اشارہ ہے، اس کو بیان کیا ہے. جس طریقے سے پشم حلاجی کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پہاڑ بھی ذرہ ذرہ خاک میں بکھر جائیں گے، ذرات میں منتشر ہو جائیں گے. تو گویا پہاڑ کی آخری جو حالت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو تعبیر اور یہ تشبیہ ہے وہ اس لیے ہو کہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. ٹھیک. ان کے رنگوں کی طرف اشارہ ہو کیونکہ زمین کے اوپر یہ جو پہاڑ پائے جاتے ہیں سارے پہاڑ رنگ کے اعتبار سے ایک رنگ کے نہیں ہوتے، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں.
تو ان کے رنگوں جس طریقے سے پشت میں ایک رنگ کا نہیں ہوتا ہے، پشت میں جس طریقے سے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اور جب یہ حلاجی ہوتے ہیں تو ان کے رنگ صرف نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے پہاڑ بھی مختلف رنگ کے جو ہیں جب یہ متلاشی ہوں گے، جب یہ فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے، صرف ان کا رنگ نظر آئے گا، ان کے ذرات نظر نہ آئے گا، رنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ بصورت یہ بہت زیادہ اہمیت، یہ بات بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب قیامت کے وقت دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، دنیا برباد ہو رہی ہوگی، قیامت کے حادثات اور واقعات جب رونما ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت پہاڑوں کی یہ صورتحال ہوگی کہ وہ ذرات میں بکھر جائے ہوں۔ ٹھیک، اب یہاں تک مقدمات قیامت یا قیامت کا جو پہلا مرحلہ ہے، ٹھیک، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اب یہاں کے بعد کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں قیامت کے دوسرے مرحلے کو بیان کرتی ہیں۔ گویا خود قیامت کے جو مراحل ہیں، خاص طور سے دو مرحلے، اس سورہ میں قیامت کے دونوں مرحلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک مرحلہ مقدماتی ہے، ٹھیک، یا یوں کہا جائے کہ دنیا کی تباہی کا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ حشر و نشر کا ہے، مردوں کے زندہ کیے جانے اور ان کے حساب کتاب۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ابھی تک یہاں تک فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہاں تک مقدمات قیامت کو، قیامت کے پہلے مرحلے کو، کہ جو تباہی دنیا کا مرحلہ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں آئیں گی، وہ آیتیں قیامت کے دوسرے مرحلے کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ حشر و نشر کا، حساب و کتاب کا، ٹھیک۔ اور پھر یہاں سے اب انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کہا انسانوں کے زندہ کیے جانے کے بعد حساب و کتاب کے وقت انسان دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا نام عمل جب میزان میں رکھا جائے گا تو بڑا سنگین اور وزنی نظر آئے گا، ان کی ایک الگ جماعت ہوگی، یہ الگ ہوگی ان کی سب۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا عمل میزان عمل میں سبک اور ہلکا ہوگا، ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا، پھر دونوں کو ان کے عمل کی بنیاد پر انہیں کیا ہے صلہ دیا جائے گا۔ جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اسے پسندیدہ رضایت بخش حیات اور زندگی عطا کی جائے گی، ان کا مقام، ان کا مسکن، ان کا ٹھکانہ بہشت اور جنت ہوگا۔ اور جن کے اعمال سبک اور ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ٹھیک۔ اب آگے کے مرحلے میں دیکھتے ہیں، یہاں سے پڑھنا ہے موازین، ٹھیک ہے۔ موازین جمع میزان بمعنی وسیلہ سنجش ہے۔ مولانا موازین جمع ہے میزان کی، اور میزان کے معنی ہے تولنے کا آلہ، تولنے کا وسیلہ، جس سے کسی چیز کا وزن معلوم کیا جائے، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو تولا جائے، اسے کہتے ہیں میزان۔ میزان کی جمع ہے موازین۔ ان واجہ نخس در وزنہائے مادی بکار رفتے، سپس در موازین و مقیاسہائے معنوی نیز استعمال شدہ ہے۔ مولانا یہ جو کلمہ میزان ہے، یہ پہلے مادی چیزوں کے وزن کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، دنیا کی چیزیں، کھانے پینے کی، اوڑھنے پہننے کی یا دوسری چیزیں۔ میزان
تولنے کا آلہ ہے، لیکن مادی چیزیں جو تولی جاتی ہیں اس کے لیے کلمہ المیزان کا استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر اسی کلمے کو معنوی چیزوں کا اور روحانی چیزوں کا بھی مقیاس اور میزان قرار دیا گیا، اور پھر اس لفظ کو معنوی چیزوں کے تولنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میزان اب تب یہ دونوں معنی ہو جائے گا، میزان وہ وسیلہ، وہ آلہ، وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے مادی یا معنوی چیز کو تولا جائے۔ ابتدا میں جب اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، تو کس کے لیے؟ مادی چیزوں کو تولنے کے لیے۔ جس پر مادی چیزوں کو تولا جاتا تھا اس کو میزان کہتے تھے، ٹھیک؟ لیکن پھر بعد میں اس لفظ کا استعمال معنوی چیزوں کے لیے بھی ہونے لگا، جس پر معنوی چیزوں کو تولا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی، اخلاق، یہ تمام چیزیں۔ پھر کہہ رہے کہ موازین جمع میزان، موازین میزان کی جمع ہے، بمعنی وسیلہ سنجش ہے۔ سنجش یعنی مولانا تولنا، تولنے کے وسیلے کے معنی میں ہے، جس کے ذریعے سے تولا جائے، وہ وسیلہ کہ جس کے ذریعے تولا جائے اس کو میزان کہتے ہیں۔ ان واجہ نخص، یہ کلمہ سب سے پہلے در وزنہائے مادی، مادی وزنوں کے بارے میں بکار رفتے استعمال ہوتا تھا، سپس در موازین و مقیاسہائے معنوی، اس کے بعد معنوی مقیاس و میزان میں بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی معنوی چیزوں کے تولنے کے معنی میں بھی، ٹھیک؟ بعضی معتقدند کے اعمال انسان در آن روز به صورت موجودات جسمانی و قابل وزن در می آید و راستی آنها را با ترازوهای سنجش اعمال می سنجد۔ بعض مفسرین کا اعتقاد یہ ہے کہ قیامت والے دن جب انسان کا حساب و کتاب ہوگا اور میزان کی منزل آئے گی تو انسان کے تمام اعمال ایک جسمانی موجود کی صورت اختیار کریں گے، مولانا جسم کی شکل میں ڈھل جائیں گے، اعمال جسم کی صورت میں ڈھلیں گے اور قابل وزن ہو جائیں گے۔ اعمال تو قابل وزن نہیں ہوتے نا، کس پہ؟ نماز کس پہ تولو گے؟ روزہ کس پہ تولو گے؟ اخلاقیات کو کس پہ تولو گے؟ تو کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ کسی ترازو پہ رکھو۔ نماز ترازو پہ رکھی جا، نمازی کو تو رکھا جا سکتا ہے لیکن نماز کو ترازو پہ، مولانا روزے دار کو میزان پہ رکھا جا سکتا ہے، اس کا روزہ تھوڑی رکھا جا سکتا۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں اچھے برے، یہ جسمانی موجود کی شکل اختیار کریں گے، ٹھیک؟ جسم میں ڈھل جائیں گے۔ یہ جب جسم میں ڈھل جائیں گے تو پھر مولانا ان کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ بھائی معنوی چیزیں نہیں تولی جاتی، ممکن نہیں ہے کہ معنویات کا وزن کیا جا سکے، لہذا یہ جو انسان کے اعمال ہیں یہ تولنے کی چیز نہیں ہے، لہذا قیامت والے دن ان کے اعمال کو جسم میں ڈھالا جائے گا اور پھر میزان میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا۔ اور سمجھ میں بعض معتقدند کے بعض مفسرین کا اعتقاد ہے کہ اعمال انسان در آن روز، کہ انسانوں کے اعمال اس دن، کس دن؟ قیامت والے دن، بے صورت موجودات جسمانی، جسمانی موجودات کی شکل میں، وقابل وزن، اور وزن کرنے کے قابل، درمیان صورت اختیار کر لیں گے۔
جسمانی موجودات اور وزن ہونے والی صورت اختیار کر لیں گے۔ وراستی آنہا رابط رضوہ سنجش اعمال، اور پھر حقیقت میں اعمال تولنے والے ترازو کے ذریعے سے مسنجند اسے تولیں گے۔ مولانا اگر آپ کی نماز کو کسی جسم میں ڈھال دیا جائے، جسمانی موجود کی شکل دے دی جائے، قابل وزن بنا دیا جائے، تو پھر اس کو میزان میں رکھا جا سکتا ہے۔ وَإِلَّا نماز ہی رہے تو اس کا تو وزن نہیں ہو پایا۔ تو یہی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اعمال ایسے ہی نہیں رکھے جائیں گے میزان میں، سمجھ رہے ہیں؟ اعمال کو قابل وزن بنایا جائے گا، موجود کی شکل جسم میں عطا کیا جائے گا، اسے تولنے کے قابل بنایا جائے گا، اور پھر میزان میں رکھ کر کے اس کو تولا جائے گا۔ ٹھیک، ان احتمال نیز دادے شدے کے خودے نام اعمال را وزن بھی کنن۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نام اعمال ہے، جس میں انسان کے ہر چھوٹی بڑی حرکتیں، ہر چھوٹے بڑے اعمال درج کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اسی کو میزان میں رکھا جائے گا، عمل کو نہیں، نام اعمال کو، رجسٹر کو، وہ رجسٹر جس رجسٹر میں ہمارے اعمال درج کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں تک ابھی 3 تفسیریں ہو گئی مولانا۔ ایک تو یہ کہ قیامت والے دن انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، یہ عمل کو، خود عمل کو وزن کیا جائے گا، گویا ان کی نظر میں خود عمل قابل سنجش ہے، عمل کو تولا جا سکتا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہوگی، ایک نظریہ ہوگا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل تولنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، لہذا قیامت والے دن عمل کو ایک جسمانی موجود کی شکل میں ڈھالا جائے گا، وزن کے قابل بنایا جائے گا، اور پھر وزن کیا جائے گا۔ عمل ڈھلے گا جسم میں، قابل سنجش ہو جائے گا، تولنے کے قابل ہو جائے گا، پھر تول لیا جائے گا۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہ عمل تولا جائے گا، نہ عمل کو جسمانی شکل دے کر کے قابل وزن بنا کے اسے تولا جائے گا، بلکہ نام اعمال کو میزان پہ رکھا جائے گا، وہ رجسٹر، وہ فائل کہ جس میں انسان کے اعمال درج کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اسی کو رکھ دیا جائے گا میزان پہ، ترازو پہ، سمجھ رہے؟ نام عمل تولا جائے گا۔ ان احتمال نیز دادے دیکھے، یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ خود نام اعمال را وزن بھی کنن، کہ قیامت والے دن نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اگر اعمال صالحی در آن نوشته شده است سنگین است، اگر نام اعمال میں نیک اور صالح اعمال لکھے ہوئے ہوں گے تو نام اعمال سنگین ہو جائے گا، وزن ہوگا اس کا، وگر نہ سبک وزن، اور اگر نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی، اچھائیاں نہیں ہوگی، تو وہ ہلکا اور سبک ہو جائے گا، یا بھی وزن، یا بے وزن ہو جائے گا نام اعمال۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی رجسٹر سے کیسے پتا چلے گا کہ کون وزنی؟ جیسا رجسٹر میرا ہے ویسا ہی رجسٹر آپ کا ہے مولانا، جیسا رجسٹر میرا ہے ویسا ہی رجسٹر، جیسا نام اعمال میرا ہے ویسا ہی نام اعمال آپ کا ہے، تو پھر اس کے باوزن ہونے اور بے وزن ہونے کا اندازہ کیسے ہوگا؟ کس چیز سے افتراق اور امتیاز پیدا ہوگا؟ کہا نیکیوں اور برائیوں سے۔ نام اعمال میں نیکیاں لکھی ہوں گی تو میزان وزنی ہو جائے گا، نام اعمال وزنی ہو جائے گا، اور اگر نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو مولانا سبک ہو جائے گا۔
یعنی نام اعمال میں جو نیکیاں یا برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہی میزان کو سنگین بنائیں گی یا سبک بنائیں گی. تم یہ مت سمجھو کہ رجسٹر سے کیسے پتا چلے گا ہے کہ کس کا وزنی ہے اور کس کا سبک ہے. نا پتا چل جائے گا. جو نیکیاں ہیں وہ اصل میں سنگین بناتی ہیں میزان کو، جو برائیاں ہیں وہ سبک بناتی ہیں. بلے ظاہر نیازی بے ان توجیحات نیس. اب یہ مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں الگ الگ ہیں کہ عمل کو ڈھالا جائے گا، جسم میں وزن کے قابل بنایا جائے گا، یا نام اعمال کو ہی رکھ دیا جائے گا میزان میں، بھائی ان سب توجیحات کی ضرورت نہیں ہے. میزان حتماً میں معنی ترازو ظاہری کی دارائے کفائے مخصوصت نمی باشد. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت میں جو میزان ہوگا وہ دنیا کے میزان کی طرح ہوگا کہ جس میں دو پلڑے ہوں گے؟ نہ، قیامت کا میزان دنیا کے میزان سے مختلف ہے، لہذا اس کے لیے یہ سب توجیحات مت کرو. دنیا میں عمل نہیں تولا جا سکتا، دنیا کے ترازو اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کے ذریعے سے عمل کو تولا جا سکے. لیکن قیامت کا میزان ایسا ہوگا کہ جس میں خود عمل کو تولا جا سکتا ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ سب توجیحات کرنے کی؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ کہہ رہے ہیں بلے ظاہراً نیازی بے ان توجیحات نیست. ظاہراً ان تمام توجیحات کی ضرورت نہیں ہے جو اوپر کی گئی ہے، جو مفسرین نے بیان کی ہے. میزان حتماً بے معنی ترازو ظاہری، میزان یقینی طور پر ظاہری ترازو کے معنی میں کہ دارائے کفائے مخصوص ہے، جس کے خاص پلڑے ہوتے ہیں. نمی بادشاہ اس معنی میں میزان نہیں ہے. قیامت والا میزان اس میزان کے معنی میں نہیں ہے کہ جس کے خاص پلڑے ہوتے ہیں، دو کف ہوتے ہیں، بلکہ بہر گونے وسیلے سنجش اطلاق میں، بلکہ میزان ہر تولنے والے آلے اور وسیلے کو میزان کہا جاتا ہے. مولانا آج کل دیکھ لو نا خود ہی دیکھو، میزان پہلے میزان کیا تھا ابھی کیا ہے. پہلے کے جو میزان ہوتے تھے، ترازو ہوتے تھے، اس میں دو پلڑے ہوتے تھے، لیکن اب تو ختم ہو گیا، اب الیکٹرانک آ گیا، پلڑا اڑا ہوتا ہی نہیں ہے، اسی کو اوپر رکھ دیا ہو گیا. تو یہ میزان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بھی میزان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میزان کی الگ الگ شکل ہوتی ہے، شکل چاہے جیسی ہو، اگر وہ تولنے کا کام کرتا ہے، اس سے تولا جا سکتا ہے، تو اسے میزان کہیں گے. تو آپ یہ مت سوچیے کہ قیامت میں دنیا کے ترازو کی طرح سے دو پلڑے والا کوئی ترازو ہوگا جس میں یہ ضرورتیں پڑیں گی. نہ، قیامت میں جو میزان ہوگا وہ دنیا کے میزان سے مختلف ہوگا، چونکہ ترازو ہر تولنے کے آلے کو کہا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں حدیث میں بھی آیا ہے، ان امیر المومنین والائمہ من ذریتہ هم الموازین. مولانا بڑی خوبصورت حدیث ہے، جیسا کہ حدیث میں اب ہو سکتا ہے مولانا یہ ایک اشکال کا جواب بھی ہو سکتا ہے، ایک اعتراض کا یا ایک سوال کا جواب ہو سکتا ہے. سوال یہ کہ بھائی آپ کہاں سے کہہ رہے ہو کہ کل قیامت والا جو میزان ہے وہ دنیا کے میزان سے الگ ہوگا؟ ہم تو میزان اسی کو سمجھتے ہیں جس میں دو پلڑے ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والا میزان ایسا ہوگا جس کو پلڑے کی ضرورت نہیں، دنیا کے میزان جیسا نہیں ہوگا. میزان یعنی تولنے کا آلہ، جس کے ذریعے سے تولا جا سکے، جس کے ذریعے پیمائش کی جا سکے. یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے، ان امیر المومنین والائمہ من ذریتہ، بے شک مولا امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی ذریت سے، ان کی نسل سے جو امام ہیں، ہم الموازین. مولانا یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے. دیکھا جائے گا ان کی ولایت، ان کی محبت، ان کی ولایت کن کے دلوں میں ہے نا؟
جہاں ان کی ولایت ہوگی، مودت ہوگی، محبت ہوگی، مولانا تول گیا، تولا جا چکا سمجھ جاؤ، وہ وزن ہی ہے، وزن ہو گیا، ولایت کے ذریعے سے تولے جائیں گے، دیکھا جائے گا ان کے دلوں میں ولایت کو، امامت کو دیکھا جائے گا، جس بندے کے دل میں ان کی مودت، محبت، امامت، ولایت ہوگی، وہ وزنی ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، اور جس کا دل ان کی ولایت سے خالی ہوگا مولانا فَأُمُّهُ الْهَاوِيَةُ، تو اس کا مقام یہ بھی میزان، ٹھیک، چلے باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، یہاں تک رہنے دیں۔